المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے روح انسانی کے برزخی معاملات۔ یہ موضوع بڑا فکری اور اعتقادی موضوع ہے، اور اس موضوع پر اہل سنت و جماعت کے آگے بے شمار جو عقائد ہیں، متعدد عقائد اس موضوع کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اس موضوع کے متعلق قرآن و سنت کے جو احکامات ہیں انہیں سن کر سمجھ کر اس پیغام کو آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ روح انسانی ایک ایسی چیز ہے کہ عقل انسانی کے ذریعے یا انسان اپنی عقل کے ذریعے روح کے متعلق گفتگو کرے تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ انسان کی چھوٹی سی عقل میں روح کے معاملات وہ اس چھوٹی سی عقل میں سما نہیں سکتے۔ بس اتنا ہی اس کے متعلق گفتگو کی جا سکتی ہے جتنی روحوں کے خالق رب ذوالجلال نے بیان کی یا روحوں کے محبوب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے متعلق جو تشریحات بیان کی، اس سے زائد اس کے متعلق گفتگو کرنا اس سے ویسے ہی روکا گیا۔ لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریحات ہیں روح کے متعلق، انہیں پھر اپنی عقل کے ترازو میں پرکھنا یہ بھی درست نہیں، اس لیے کہ دنیا کے معاملات اور ہیں اور برزخ کے معاملات اور ہیں، پورے ایک جہاں کا فرق ہے۔ برزخ کے معاملات کو کسی صورت میں بھی دنیا کے معاملات پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس کا ذکر کیا کہ جس وقت یہود نے، بخاری میں بھی یہ حدیث ہے کہ یہود نے جس وقت روحوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روح کے بارے میں بتائیں کہ روح کیا چیز ہے۔ تو رب ذوالجلال نے بھی اس کا ذکر کیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ کہ محبوب آپ سے روحوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، تو محبوب ان سے فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح جو ہے یہ میرے رب کا ایک امر ہے، رب ذوالجلال کا ایک امر ہے، اس کا ایک حکم ہے، امر ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور فرمایا کہ اس سے زائد تمہیں روحوں کے متعلق علم نہیں دیا گیا، بس اتنا ہی تمہارے لیے کافی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ روح جو ہے یہ رب ذوالجلال کا ایک امر ہے، اس سے زائد روح کے متعلق تمہاری عقلیں وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گی۔ تو رب ذوالجلال نے بھی یعنی اس کے متعلق مزید جو ہے وہ تشریحات نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں پھر مزید اس کی تصریحات اور اس کے احوال بیان کیے۔ انسانی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو بندہ یعنی دنیا سے جس وقت اس کا وصال ہوتا ہے، روح بدن سے نکلتی ہے، جسے ہم موت سے تعبیر کرتے ہیں۔ موت اور فنا یہ جسم کے لیے تو ہے، روح کے لیے موت نہیں۔
روح کے لیے موت نہیں، جسم کے لیے موت ہے۔ روح کے اوپر موت کی کیفیت کا لمحہ کس طرح کا ہوتا ہے؟ جسم کا تو اس طرح کا کہ جس وقت بندے کو قبر میں دفن کیا جائے، چند دنوں کے بعد ماس ہڈیوں سے جدا ہو جاتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں۔ اس جسم کو تو فنا ہے، لیکن روح کو فنا نہیں۔ روح جو ہے یہ تغیر احوال، یعنی موت سے روح کا حالت تبدیل ہوتی ہے کہ پہلے وہ بدن کے اندر سرایت کیے ہوئے تھی، اب جس وقت بدن سے نکلتی ہے تو جس بدن میں تھی اس پر تو موت طاری ہوئی، لیکن روح کے اوپر چونکہ موت نہ آئی، اس نے اپنی حالت بدل لی۔ پہلے جسم میں قید تھی، اب جسم میں قید نہیں۔ اب مومن کی روح کو اللہ نے اتنی آزادی دے دی، جس طرح قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ مومن کی روح تو جنت کی بھی سیر کرتی ہے، آسمانوں اور زمینوں کی سیر کرتی ہے، جہاں رب چاہے رب ذوالجلال اس روح کو بھیج دیتا ہے۔ تو اس کی روح یعنی دنیا میں تھا تو قید تھی، لیکن دنیا سے جب رخصت ہوا تو اب روح کو بھی آزادی مل گئی۔ اس لیے کہتے ہیں نا، کون کہتا ہے موت آئی تو مر جاؤں گا، یعنی موت آئی تو مومن مر گئے، قید سے چھوٹے تو اپنے گھر گئے۔ مومن کے لیے جو دنیا ہے یہ قید خانہ ہے، اور کافر کے لیے دنیا جنت ہے۔ اس لیے کافر کا دل نہیں کرتا دنیا چھوڑنے کا، لیکن مومن ہر لمحہ وہ اپنی آخرت کی فکر میں ہوتا ہے، اور آخرت کی تیاری میں وہ دنیا کو عارضی سمجھتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت تھا تو دنیا سے جب جا رہے تھے تو پاس زوجہ بیٹھی کہہ رہی تھی کہ ہائے افسوس کہ بلال تم جا رہے ہو، لیکن حضرت بلال کہنے لگے کہ تم افسوس کرتی ہو، میں تو اس میں خوشی مناتا ہوں۔ میرے لیے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ یہ ابھی جو ایک حجاب ہے زندگی کا، یہ موت آنے سے جب یہ حجاب اٹھے گا، وہ آنکھیں کہ جو کئی سالوں سے جس رخ زیبا کو نہیں دیکھ رہی، یہ زندگی حجاب بنی ہوئی ہے، ادھر زندگی ختم ہوگی تو قبر میں مجھے اپنے محبوب کا دیدار ہوگا۔ تو مومن جو ہے اس کے لیے یہ موت جو ہے یہ بھی ایک تحفہ اس کے لیے قرار پا